آج ہم آپ کو دجال کے اس ٹھکانے کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 14 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جس کے متعلق بحیثیت مسلمان ہم سب کو مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں۔ دجال کی آمد دوستو ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق احادیث کی کتابوں میں کئی جگہ تفصیل سے بتایا گیا ہے، اور جس طرح ہر آنے والے نبی نے بھی اپنے قوم کو اس فتنے سے آگاہ کیا ہے، اسی طرح نبی کریم نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی امت مسلمہ کو دجال کے فتنے کے بارے میں لاتعداد مرتبہ خبردار کیا ہے، اور اس کی آمد کی کئی طرح نشانیاں بتائی ہیں اور اس سے بچنے کی بھی کئی طریقے بتائے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں ہماری آج کی ویڈیو میں ہم دجال کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کے مطابق ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے دجال سے بذات خود ملاقات کی تھی، اور بعد میں اسلام لانے کے بعد انہوں نے اس واقعے کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تصدیق کی اور اس سے متعلق ایک طویل خطبہ بھی دیا۔ ناظرین، فاطمہ بنت قیس کی بیان کردہ روایات کے مطابق ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز پوری کرنے کے بعد مسکراتے ہوئے منبر پر تشریف لائے اور بتایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں کیوں جمع کیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی قسم، آج میں نے تمہیں اللہ سے ڈرانے یا اللہ کی کسی حکم کی ترغیب دینے کے لیے یہاں پہ نہیں بلایا، بلکہ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری ایک نصرانی شخص تھے، پس وہ آئے، انہوں نے اسلام کا ذکر سنا اور مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی جو کہ اس خبر کی تصدیق کرتی ہے جو دجال کے بارے میں تمہیں آلریڈی بتا چکا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ قبیلہ بنو جزام اور قبیلہ بنو لقم کے 30 آدمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کے بحری سفر پر نکلے۔ ایک ماہ یعنی 30 دن تک سمندری موجیں انہیں دھکیلتی رہیں اور بالآخر ایک جزیرے تک جا پہنچایا۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا اور لوگ چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرے میں داخل ہوئے، جہاں انہیں ایک جانور دکھائی دیا جو کہ موٹے اور گھنے بالوں والا تھا۔ اس کے جسم پر بال اس قدر کثرت میں تھے کہ وہ آگے اور پیچھے دونوں طرف سے پہچانا نہیں جا رہا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ اے مخلوق، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو ہے کون؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ اے قوم، وہ سامنے دکھائی دینے والے گرجے میں چلو، کیونکہ وہاں وہ تمہاری آمد کی خبر میں وہ بہت انٹرسٹ رکھتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے۔ وہ لوگ یہ خبر سن کر گھبرا گئے، انہیں شک ہوا کہ یہ کوئی جن نہ ہو، لہٰذا وہ جلدی جلدی یہاں سے چلے یہاں تک کہ وہ گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں انہوں نے ایک طویل القامت انسان دیکھا کہ ایک ایسا انسان انہوں نے آج تک زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بہت سختی سے بندھا ہوا تھا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور اس کے گھٹنے اور ٹخنے لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ پس انہوں نے پوچھا کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو کون ہے؟ جس کے جواب میں اس نے کہا کہ اگر تم میری خبر پانے پر قادر ہو ہی گئے ہو تو پہلے تم بتاؤ کہ تم کون ہو۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم عرب کے رہنے والے، ہم عرب کے باسی ہیں اور ایک بحری جہاز میں بیٹھ کر یہاں تک آئے ہیں۔ جب ہم سمندر میں اترے تو ہم نے اس کی لہروں کو بہت جوش میں پایا، 1 مہینے تک لہریں ہمیں ادھر ادھر بھٹکاتی رہی اور بالآخر ہم تمہارے اس جزیرے تک پہنچ گئے۔ وہاں موجود شخص نے کہا کہ مجھے بیسان کے باغ کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ بیسان کے باغ کے بارے میں تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں اس باغ کے بارے میں، جو اس باغ میں موجود کھجوروں کے پھل کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اسے بتایا کہ ہاں، ان درختوں پر پھل آتا ہے۔ اس کے جواب میں اس شخص نے کہا کہ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب وہ درخت پھل دینا
چھوڑ دیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے بحر تبریہ کے بارے میں خبر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ اس کی کس چیز کے متعلق تم جاننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں ابھی بھی پانی موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، اس میں ابھی کثرت سے پانی موجود ہے، جس کے جواب میں اس نے کہا کہ عنقریب وہ زمانہ آئے گا جب اس کا سارا پانی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے زگر کے چشمے کے بارے میں متعلق بتاؤ۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ اگر اس کی کسی چیز کے بارے میں تم جاننا چاہتے ہو تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ کیا اس چشمے کے پانی کی مدد سے وہاں کے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بے شک وہ چشمہ کثیر پانی والا ہے اور وہاں کے رہنے والے اس کے پانی سے کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگا کہ اب مجھے امیوں کے نبی کے بارے میں کچھ بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مکہ کو چھوڑ کر یثرب یعنی اب مدینہ میں ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا راستے میں عروہ نے جنگ کی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں کی ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال داغ دیا، اس نے کہا کہ کیا اس نبی نے اہل عرب کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ وہ عرب اور اس کے کچھ ملحقہ علاقوں پر غالب آ گئے اور سب ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل سب ایسا ہی ہو چکا ہے۔ جس کے بعد اس نے کہا کہ اب یہی ان سب کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اس کے نبی کے تابع ہو جائیں، اور اب میں تمہیں اپنے بارے میں خبر دیتا ہوں کہ میں پتہ ہے کون ہے؟ میں دجال ہوں۔ عنقریب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت دے دی جائے گی، پس میں یہاں سے نکلوں گا اور پوری زمین کے چکر لگاؤں گا اور 40 راتوں میں ہر بستی میں اتروں گا، لیکن مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے، کیونکہ ان دونوں جگہوں پر جانا میرے لیے حرام کر دیا جائے گا اور وہاں داخل ہونے سے مجھے روکا جائے گا۔ اس کی ہر ایک گھاٹی پر فرشتے پہرا دیں گے۔ حضرت فاطمہ بن قیس نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی کو ممبر سے چبویا اور ارشاد فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ ہے۔ کیا میں نے تمہیں یہ سب باتیں پہلے نہیں بتا دی تھی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک مجھے تمیم کی اس خبر کی خوشی ہے، کیونکہ یہ ان باتوں کی تصدیق کرتی ہیں جو دجال اور مکہ مدینہ کے بارے میں نے تم سب سے پہلے آلریڈی بیان کر رکھی ہیں۔ بس آگاہ رہو کہ دجال شام یا یمن کے سمندر میں ہے نہیں، بلکہ وہ مشرق کی طرف ہے، اور آپ نے مشرق کی طرف اشارے سے ہاتھ سے اشارہ کیا، اور حضرت فاطمہ بن قیس نے فرمایا کہ پس یہ ساری حدیث میں نے آپ سے یاد کر لی ہے۔ ناظرین، چونکہ ایک طویل حدیث ہے یہ، اس حدیث میں ایک طویل القامت انسان کا ذکر بھی ہے جس کا نام جساسہ تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس نسبت سے اسے حدیث جساسہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، اگر یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہو تو بحیثیت مسلمان ان تمام معلومات کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو پہلے پریپیئر کر سکیں۔ اس ویڈیو کو دوسرے کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل دے۔ بہت شکریہ۔